اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ اپنے مسلز دکھائے جائیں اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہم بہت آزاد ہیں اور تگڑے ہیں۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب، ان کی عدالت میں مقدمہ تھا، بشرا بی بی کی 2 درخواستیں تھیں اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو بلایا جا رہا تھا۔ ایک تھی کہ ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، دوسری تھی ان کے علاج کے معاملے میں۔ تو دونوں معاملات میں عدالت نے کہا تھا کہ آپ جیل سپرنٹنڈنٹ کو جائیں اور جا کر کہیں کہ عدالت کا حکم ہے اور ہماری ملاقات کروائیں، تو جیل سپرنٹنڈنٹ نے ملاقات نہیں کروائی۔ اس سلسلے میں آج پھر دوبارہ ہیئرنگ تھی، تو جیل سپرنٹنڈنٹ نہ خود آئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی جواب بھیجا، بلکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آئے اور انہوں نے ہی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے ہی اس اپنا وکیل جو ہے وہ سرکار کی وکیل اور جیل سپرنٹنڈنٹ کے وکیل کی طرف سے انہوں نے آرگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ارباب طاہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی اور جواب بھی نہیں آیا تو پھر جیل سپرنٹنڈنٹ کو حکم دیا ہے جج نے کہ بیٹیوں کی بات سنیں اور ملاقات کروائے، اور کل انہوں نے کہا کہ 7 گھنٹے ہم نے انتظار کیا تھا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، لہٰذا عدالت نے حکم دیا ہے کہ کل عدالت وہ خود آئیں جیل سپرنٹنڈنٹ، اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کو منگل کو طلب کیا ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر گرفتار کر کے پیش کیا جائے جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو۔ تو یہ دوسرا ایک تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوا ہے، گو کہ منگل تک بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور ارباب طاہر صاحب کو بھی کوئی نہ کوئی پیغام آ جائے، تو لہٰذا یہ بھی ہو چکا ہے جی۔ یہ تیسری خبر ہے جو کہ آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اگلی مین خبر کی طرف، اور جیل سپرنٹنڈنٹ، یقیناً جیل سپرنٹنڈنٹ کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور پھر آگے آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور دیگر سیاسی اسیران، شاہ محمود قریشی صاحب باقی لاہور میں قید ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور اعجاز شاہ صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صاحبزادہ حمد رضا ہیں، اور بے شمار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان کا معاملہ بدستور پھنسا ہوا ہے اور ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دی جا رہی، رائٹ آف بیل نہیں دی جا رہی، لہٰذا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ بددل ہے پارٹی لیڈرشپ سے اور ارکان پارلیمان سے اور عہدیداران سے، وکلا سے، کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، انہیں ہسپتال منتقل کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے، بشرا بی بی کے لیے جو پارٹی کو رول ادا کرنا چاہیے وہ پارٹی رول ادا نہیں کر رہی، جو پارلیمنٹیرینز کو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور وکلا کو جو کرنا چاہیے وکلا بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ووٹ لے لیتے ہیں، منتخب ہو جاتے ہیں اور صدور بن جاتے ہیں، چیئرمین بن جاتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے جن کے نام پہ ووٹ لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، اور یہی ارکان پارلیمان۔ تو آج مانسیرا میں جلسہ تھا، کل مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں کافی سخت سوالات کیے، تو آج جلسہ تھا مانسیرا میں، تو وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے خطاب کیا اور مختلف سوالوں کا جواب دیا۔ آج پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جنید اکبر صاحب نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جنید اکبر صاحب کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک فیصلہ کرے اور سب سے ایک وعدہ لے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے۔ جو خان کا وفادار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے، اس کے بچوں پہ اللہ کا تباہ و برباد کرے۔ جس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو، جس کا کوئی اپنا مقصد ہو، جس نے خود لیڈر بننا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے۔ جو پارٹی عہدوں سے اس لیے جڑے ہیں کہ وہ کمائی کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ خان میری جو ہے، میرے سب کچھ خان ہے، نہ میں نے کسی کرپٹ بندے کو سپورٹ کیا، نہ میں نے کسی کرپٹ بندے کی کرپشن کے پیچھے میں کھڑا رہا، نہ کسی میں نے گروپ بنائی، نہ کسی غلط بندے کو اس لیے میں نے سپورٹ کیا کہ وہ میرا زندہ باد کرتا ہے۔ جو خان کا زندہ باد نہیں کرتا، لعنت ہو ایسے اس بندے پہ جو جنید اکبر کا زندہ باد کرتا ہے۔ میں نے نہ نمبر 1 بننا ہے نہ نمبر 2 بننا ہے، میں نے سیاست خان کے ساتھ کرنی ہے، اور میں وہ بندہ نہیں ہوں، سب کو پتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر خان سے کسی نے اختلاف کیا تو وہ میں تھا، یہ میں نے گواہ ہے۔ یہ تھے جنید اکبر صاحب، اور
इमरान खान साहब की फैमिली ने, मुराद सईद साहब ने कल बहुत ही सख्त ट्वीट किए थे और उन्होंने बताया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलें और बाकी सारे फैसले तो आप लोग खुद कर लेते हैं। और जब इमरान खान की रिहाई का मामला होता है, अडयाला जेल पहुंचने का मामला होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तारीख पे पहुंचने का मामला होता है, तो आप कहते हैं कि वो हदायत आएंगी तो हम बात करेंगे। सोहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा, जरा पहला शॉट सुनवाइएगा जी। बात है, इससे कई ज्यादा मेरे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इमरान खान के लिए अपनी जवानियां वक्फ की हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने 18 साल से मुसलसल दिन रात सुबह शाम खाते पीते जागते सिर्फ इमरान खान के नजरिए का प्रचार किया है। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। आज उनको तकलीफ में देखकर जो आप लोगों को दर्द होता है, उससे ज्यादा हमें होता है। आपसे पहले, तमाम लीडरशिप से पहले मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूं, आपकी कौम भी तैयार है। बताएं, इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान बंद करे, आप हुक्म दे, मैं तामील करूंगा आपके हुक्म की। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात गौर से सुने। मैं आता हूं आपका माइंड क्लियर करने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा था। मेरे लीडर का पैगाम था कि अचकजई साहब और अलामा साहब से मशवरा करें। मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है। मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे, एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बैठे, फैसला करे। डी चौक जाना है, फैसला करे। घरों में बैठ जाए। फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा। मैं आपको डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, अब बात सुने। इमरान खान के हुक्म के अलावा ना मैं किसी की सुनूंगा, ना किसी की मानूंगा। चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। चाहे इसमें मेरी कुर्सी चली जाए, मेरी इज्जत चली जाए या मुझे सियासी नुकसान हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा।